السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں مرتضیٰ زیدی ایڈوکیٹ یوٹیوب کے چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو برائے مہربانی سبسکرائب فرما دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین، آج ہم ضابطہ فوجداری کے بارے میں ایک مقدمے میں جو سول سماعت ہوتی ہے اس کے دوران جو کچھ ایسے قانونی نکات یا قانونی نکتے پیش آتے ہیں جن کو کہ سول کورٹ کی بجائے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان ان کو واضح یا ان کی تشریح فرماتے ہیں۔ سول مقدمے کی سماعت کے دوران ہم آج اس ویلاگ میں یہی ہمارا ٹاپک ہوگا کہ ہم ایسے نقائص کا جائزہ لیں جب ایک فریق یا دوسرا فریق کسی مقدمے میں اپنی استدعا یا اپنے مدرجات پیش کرتا ہے۔ ایسے تنازع کے انصاف کے لیے سول عدالت میں سب سے پہلے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ پہلے سول کورٹ میں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے دعویٰ دار کے طرف سے، اور پھر جواب جو ہے وہ مدعی علیہ داخل کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سپیریئر یعنی اعلیٰ عدالتوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمیں کچھ مسائل اس میں آئیں تو ان کو کیسے حل کیا جائے، یعنی وہ دعویٰ جب دائر کیا جاتا ہے تو اس میں تمام قانونی نکات اور تمام متعلقہ قوائف کا اندراج ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسا پوائنٹ اس میں نہیں رہنا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دعوے کو یا دعوے دار کو نقصان پہنچے۔ اسی طرح جواب دعویٰ جو مدعی علیہ ڈیفینڈنٹ دائر کرتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جواب دعوے میں مفصل طور پر تفصیلاً تمام دعوے کے مدرجات کا جواب دے۔ اس میں قانونی نکات بھی شامل ہیں اور دیگر تنازعات کے بارے میں جو بھی معاملہ ہے وہ اس کا مفصل طور پر جواب تحریر کرے۔ اگر کوئی فریق اپنا کوئی قانونی اور واقعاتی نکتہ درج نہیں کرتا اور مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ اس کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ اپیل میں جاتا ہے، تو اپیل جو ہے
اس کی سماعت بھی دونوں پارٹیوں کی طرف سے اپنے اپنے جو وکلاء ہوتے ہیں وہ قانونی نقائص اور نکات جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں. دونوں پارٹیوں یعنی اپیلانٹ اور رسپونڈنٹ کو یہ قانونی اختیار ہرگز نہیں کہ وہ کوئی نئی استدعا یا کوئی قانونی نکتہ یا کوئی ایسا پوائنٹ مزید اس مقدمے میں اضافہ کر دیں. اور جب ایک متاثرہ فریق نگرانی دائر کرے گا تو اس کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی نیا قانونی نکتہ یا استدعا نگرانی کی سماعت کے دوران پیش کرے. یعنی اپیل کے بعد جو ہے وہ ایک فریق جو بھی ہوگا متاثرہ وہ نگرانی دائر کرے گا. تو نگرانی میں یہ سختی سے اعلیٰ عدالتوں نے کہا ہے کہ نگرانی کے دوران کوئی بھی فریق وہ پٹیشنر ہو یا رسپونڈنٹ ہو دونوں میں سے کوئی بھی کوئی نیا نکتہ اور کوئی نئی استدعا شامل نہیں کر سکتا. اور اس پر متعدد بار اکثر اعلیٰ عدالتوں نے اس کو واضح کیا ہے. اس پر میں کیس لا آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ہے 2008 SCMR. اس کا صفحہ ہے 1339 1339. دوسرا کیس ہے 1984 SCMR. پیج اس کا ہے 1404. تیسرا کیس ہے PLD 1983 سپریم کورٹ. اس کا صفحہ ہے 68 یعنی 68. چوتھا جو ہے وہ ہے 2004 سپریم کورٹ. اس کا صفحہ ہے 14004 یعنی 1404. اب محترم سامعین آج کے اس لاگ میں ہم ایک اور قانونی معاملے کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو کہ سیکشن 24A جنرل کراس لا ایکٹ 1997 کے تحت آتا ہے. اور یہ متعلقہ ہے ہر اس حکم کے جو کہ کسی محکمے کا جو افسر مجاز ہے یعنی کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے جو احکامات یا حکم ملازمین کو ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور ان کو اس بات کا جو ہے جواب دیا جاتا ہے. یعنی فرض کیا کہ اگر کوئی ملازم چارج شیٹ ہوا ہے تو وہ جو جواب دے گا اس کا حکم بھی جو ہے تحریری طور پر یہ قانونی طور پر اس متعلقہ مجاز
اتھارٹی پر ضروری ہے کہ وہ اپنا جو حکم اس پر کرے تو وہ اس حکم کو میں مدلل اور مفسر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات جو مجاز آفیسر ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں یا فرض کیا کوئی ڈپارٹمنٹل اپیل دائر کی ہو تو اس کا جب جواب دیتے ہیں تو وہ 1-2 لائنوں میں لکھ دیتے ہیں اور اس میں کوئی مدلل اور مفصل بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی واضح کیا جاتا ہے اس معاملے کو کہ ہم کیوں آپ کی یہ ڈپارٹمنٹل اپیل جو ہے یہ خارج کر رہے ہیں۔ تو یعنی اس کو ہم قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو معاملے میں افسر مجاز کو اسپیکنگ آرڈر پاس کرنا چاہیے جو کہ تمام جو اپیل ہے اس میں استدعا کی گئی ہے یا جتنے نکات اس میں یا ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں اس کا جواب ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے لیے حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔